ملک میں توانائی بحران کے جو خدشات بڑھ رہے ہیں اس کے اثرات اب روزمرہ زندگی پر بھی نظر آنے لگے ہیں، اور چاہے کوئی بھی معاملہ ہو سب سے پہلے ایجوکیشن سیکٹر سفر کرتا ہے۔ اب ایسے میں پنجاب حکومت تو مختلف سخت اقدامات پر غور کر رہی ہے، جن میں اسکولز کی چھٹیاں ہیں، ان چھٹیوں میں توسیع ہے اور مارکیٹ کے اوقات کم کرنا ہے، اور اسکولز کو کب تک بند رکھنے کی اپیل کی گئی ہے۔ سندھ میں کیا سچویشن ہے، اس سب پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کراچی چلتے ہیں، ہماری نمائندہ مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم، کراچی کے حوالے سے یا سندھ کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس وین اٹ کمز ٹو ایجوکیشن؟ دیکھیے بالکل ملک کو توانائی کے بحران سے بچانے کے لیے ممکنہ طور پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے حوالے سے جو ہے غور و فکر اس وقت ملک میں جاری ہے۔ تاہم 16 مارچ سے سندھ بھر میں تمام تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، اور کلاسز کو جو ہے وہ آن لائن ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ نہ صرف اسکولز میں بلکہ کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے بھی جو ہے یہی اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ لیکن 16 مارچ کو سے جب تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا تو اس وقت یہ بات حتمی طور پر بتائی گئی تھی کہ آنے والے مہینے میں امتحانات کا شیڈیول جو ہے وہ طے ہے، اور امتحانات کو جو ہے وہ آگے پوسٹ پون نہیں کیا جائے گا، اور بروقت اچھا، امتحانات جو ہے تمام تعلیمی اداروں میں منعقد کیے جائیں گے۔ 7 اپریل سے 9 اور 10 کلاس کے سندھ بھر میں امتحانات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق امتحانات جو ہیں اپنے وقت پر اور اپنے تمام متعلقہ سینٹرز میں جو ہے وہ 9 اور 10 کے منعقد کیے جائیں گے۔ ان کے حوالے سے، ان کو پوسٹ پون کرنے کے حوالے سے تاحال کسی قسم کی کوئی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ البتہ تمام تعلیمی ادارے، اسکولز جو ہیں وہ خصوصی طور پر مکمل طور پر بند ہیں، اور تمام بچے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، آن لائن ہی اپنے ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ جبکہ اگر جامعات کی بات کی جائے تو کراچی یونیورسٹی نے بھی توانائی کے بحران سے بچنے کے لیے، فیول بچانے کے لیے تمام کلاسز کو جو ہے وہ آن لائن ڈکلیئر کر دیا تھا، جبکہ دیگر جامعات نے بھی اسی قسم کے اقدامات جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں۔ تاہم مزید 31 مارچ کے بعد مزید تعلیمی اداروں کے حوالے سے کیا فیصلہ آئے گا، اس کے حوالے سے عنقریب ایک اجلاس جو ہے منعقد ہوگا، جس کے بعد حتمی طور پر سامنے آ سکے گا کہ مزید تعلیمی اداروں کے حوالے سے کیا اسٹانس جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کا جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے مریم، آپ پہلے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ اب ذرا لاہور کا رخ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں تو وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے تعلیمی اداروں کی چھٹیوں سے متعلق تمام تر جو ابہام ہیں وہ دور کر دیے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے افضال عباسی۔ افضال، بتائیے یہاں پہ کیا سچویشن ہے، کیا اقدامات ہیں، کیا آرڈرز ہیں؟ جی بالکل، لاہور اور پنجاب کی صورتحال ذرا تھوڑی مختلف ہے۔ 2 دن پہلے تک تو بہت زیادہ قیاس آرائیاں اور سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا ایک بہت بڑا سیلاب امڑ آیا کہ جو پنجاب اور لاہور کے سرکاری سکولز ہیں یا نجی سکولز ہیں ان میں چھٹیوں میں توسیع ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ تجویز ضرور زیر غور تھی کہ اگر خطے کی جو کشیدہ صورتحال ہے یہ برقرار رہتی ہے تو 15 اپریل تک جو ہے وہ یہ تجویز تھی کہ اسکولوں کی چھٹیوں میں ایکسٹینشن دے دی جائے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلتی رہی، فیک نیوز پھیلتی رہی کہ چھٹیوں میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ایسا بالکل نہیں تھا، اور گزشتہ رات جو ہے وہ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان، جو صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ہیں، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ بیان جاری کیا کہ جو سرکاری اور پرائیویٹ سکولز ہیں، تمام جو تعلیمی ادارے ہیں وہ 1 اپریل سے جو ہے وہ باضابطہ طور پر کھل جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہیں وہ تمام تر ابہام دور ہو گئے ہیں، اور اب بچوں نے جو ہے وہ اسکول جانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ 1 اپریل کو لاہور اور پنجاب کے تمام اسکول جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور تعلیمی سرگرمیاں ایک بار پھر سے شروع ہو جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے افضال، آپ ہمیں سچویشن سے آگاہ کر رہے تھے، تو کراچی اور لاہور، اس کو پھر اگر پھیلا دیں تو سندھ اور پنجاب کی تو سچویشن آپ نے دیکھ لی۔ اب سارا معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر آن لائن کلاسز ہیں اور اگر انہوں نے آگے چلنا ہے تو پھر یہ جو اتنی ہیوی فیسز ہیں کیا اس میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ اور سوال لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ سارا فال آؤٹ جب بھی، چاہے وہ کووڈ ہو یا پھر کوئی اور معاملہ ہو، ایجوکیشن سیکٹر پہ ہی آ کے گرتا ہے، دیگر سیکٹرز کو کیوں نہیں چھیڑا جاتا؟ کیا ایجوکیشن ضروری نہیں ہے ہمارے لیے؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حیدر علی صاحب، آپ چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکول
اینڈ کالج ایسوسی ایشن ہے۔ حیدر صاحب السلام علیکم اور صبح بخیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہی ہے حیدر صاحب کہ بہت سے لوگ، بہت سے ماہرین اب جو ہے وہ اس اقدام پہ کہ جی بچوں کو آپ گھر میں بٹھائیں، ان کی آن لائن کلاسز لیں، اسکولز بند کر دیں، دس اینڈ آل دیٹ، اس کے اس لیے خلاف ہو رہے ہیں کیونکہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی عید گزری ہے اور دبا دب مارکیٹیں کھلی ہوئی تھی، آل دیٹ، آئی ایم ناٹ ان دا فیور کہ آپ سب کچھ بند کر دیں، لیکن اگر آپ کو پرائرٹائز کرنا ہے تو آپ کی پرائرٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایجوکیشن ہماری لیسٹ پرائرٹی کیوں ہے اور ہم اسی پہ سب سے پہلے کیوں بند کر دیتے ہیں؟ کیا اس سے نقصان نہیں ہوتا؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ یقیناً آپ نے بہت درست بات کی ہے کہ ہماری یہ لیسٹ پرائیورٹی کیوں ہے اور ایجوکیشن پر ہم سب سے پہلے قدغن کیوں لگا دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گزشتہ 15 دن سے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا، ہم نے اس کو ابتداءً جو ہے ایک قومی بحران سمجھتے ہوئے جو ہے وہ تسلیم کیا یا قبول کیا، اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو یعنی حفاظتی یا احتیاطی تدابیر کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ ہمارے ارباب اختیار کو، ہماری اتھارٹیز کو، ہماری گورنمنٹ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تعلیم جو ہے وہ آن لائن کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان جیسے ملک میں بھی جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ صورتحال جو ہے وہ غیر موافق ہے اور کسی بھی طریقے سے فیور میں نہیں ہے۔ انٹرنیشنلی بھی یہ چیزیں جو ہیں، گیجٹس کا، ڈیوائسز کا اویلیبل ہونا، بجلی کی مسلسل اور بغیر رکاوٹ کے اویلیبلٹی، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہیں کہ ٹیکنیکلی ہم اتنے ساؤنڈ نہیں ہیں، نہ اتنے ہم زیادہ پریولیجڈ ہیں کہ یہ آن لائن کا سلسلہ کیا جا سکے۔ اکیڈمیکلی پرسپیکٹو سے دیکھیں گے آپ، تب بھی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آن اسکرین جو ہے وہ نہیں ہوتی، اسپیشلی ابتدائی کلاسز میں، سیکنڈری کلاسز تک، اسکولز میں کم از کم ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ بچوں کی ہم کوئی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ اسی طریقے سے اس کی سوشل پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں گے تو اسکول جو ہوتا ہے وہ ایک 5 سے 6 گھنٹے کے لیے ایک سوشلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے، سوشل پلیس کہا گیا ہے اسکول کو، اور اگر اس کے برخلاف آپ اس کی سوشل ایکٹیویٹی کو 5 گھنٹے کی لانگ آرس ایکٹیویٹی کو بین کریں گے، بند کر دیں گے، تو اس بچے کی سوشلائزیشن پر جو ہے وہ منفی اثرات ہوں گے اور بچہ اس قدر فارغ ہوگا کہ خالی ذہن، جو شیطان کا گھر کہا جاتا ہے، تو بچہ مختلف جو ہے صحیح۔ وہ افراتفری کا شکار ہوگا، مختلف جذباتی اخلاقی مسائل کا شکار ہوگا۔ بالکل حیدر صاحب، تو آپ نے سوشل یہ تمام تر چیزیں جو لسٹ بہت ڈاؤن کی خطرناک ہیں، ہے۔ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ ناؤ ایز اے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر، آپ لوگوں نے یا آپ کے ساتھ جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے انتظامیہ سے، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ ارے بھائی یہ سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو ہم بجائے اس کو بند کرنے کے آپ کسی اور چیز کی طرف دیکھیں، کوئی اور چیز اس پہ آپ تھوڑا سا نوز ٹائٹ کریں رادر دین ٹائٹننگ دا نوز آن دا ایجوکیشن۔ کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ لوگوں کی اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہم نے اپنی تمام کنسرنس اور جو ریزرویشنز تھیں وہ اتھارٹیز تک، اپنی ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز تک پہنچا دی ہیں کہ دیکھیے اسکول تو موسٹلی، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر کوئی توانائی کا بحران ہے یا اس کی کمی بیشی ہے تو وہ اسکولوں پر اس کا نزلہ کیوں گرایا جا رہا ہے، جبکہ اسکولوں میں تو 90% سے زیادہ اسکولز ایسے ہیں جو علاقائی بنیادوں پر چلتے ہیں، مقامی اسکول ہوتے ہیں، اور پیرنٹس اور بچے جو ہے وہ اسی علاقے سے وہاں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کہاں یہ فیول کا اتنا کنزمپشن ہے یا استعمال ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ علاقے کے اسکول ہیں، علاقائی بچے ہیں، ان کو آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی ہزارہا سرکاری اسکولز ہیں وہاں بھی بچے جو ہیں وہ پیدل ہی چل کر والدین کے ساتھ یا کسی بھی ذریعے سے آپس میں بہن بھائی اسکول تک پہنچتے ہیں۔ اسکولوں کے حوالے سے جو انرجی کرائسس ہے، اس کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں بنتا،
البتہ اس کے اتنے زیادہ سائیکولوجیکل سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں کہ اتنی ڈی مورلائزیشن ہو جاتی ہے بچوں میں، ٹیچرز میں، پیرنٹس میں. ایک ریگولر اکیڈمک ایکٹیویٹی ہے، اگر وہ ختم ہو جائے یا وہ بند کر دی جائے تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ابھی میٹریکولیشن کے بورڈ ایگزامس آنے والے ہیں، جی اس کے بعد انٹرمیڈیٹ لیول کے ایگزامس آنے والے ہیں. تو یہ تمام بچے جو ہیں ہمارے، جو ہمارا ینگ مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈائیورٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. حیدر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، ایسے ہی عذرائے مذاق سوشل میڈیا کے ایک پیج پہ ایک لطیفہ لکھا ہوا تھا کہ اسکول بند کر دو، کہیں بچے زیادہ پیٹرول پی کے بھاگنا نہ شروع کر دیں. بچے پیٹرول سے تو نہیں چلتے، ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے، ساری چیزیں کرنی چاہیے، لیکن ایز پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، کیونکہ دیکھیں سرکاری کو تو آپ رکھیں ایک سائڈ پہ، ان کو تو آپ رکھیں. اگر پرائیویٹ اداروں کی بات ہو، ہیفٹی فیس ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. آپ لوگ کا اپنا یہ عذر اپنی جگہ کہ جناب کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہمیں اپنے اسٹاف کے لیے بھی تو سوچنا ہے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ جب ہم اسکولس کالجز کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ توانائی بچانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو میرے خیال سے لوکوموٹیو کا ہی ہے نا، بچوں کا. اس کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے. اگر آپ ہاں یا نہ میں اس کا جواب دیں، پھر میں اپنا اگلا سپلیمنٹری کوسچن کروں گا. میں آپ سے گزارش کر دوں کہ اکیڈمیکلی اور ٹیکنیکلی جو ہے یہ بالکل 0% اس کا رزلٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پاسبل نہیں ہے. اور جہاں تک پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو ہم گورنمنٹ اسکول سے ایک طرف کر کے سوچ بھی لیں، تب بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ 90% سے زیادہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ وہی درمیانے درجے کی فیس لیتے ہیں جو ہماری آبادی کی اچھا، اکثریت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو امیر طبقہ ہے اس کی پرسنٹیج کتنی ہے، اور جو ہمارا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس طبقہ ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے. تو پرائیویٹ اسکولز کی بھی ایک میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ سرو کرتی ہے لوور مڈل کلاس کو اور مڈل کلاس کو. تو آپ ہاں یہاں بالکل ٹھیک ہے. پرابلمس ہاں، جو ہے وہ آپ نے جو بات کی ہے، میں ایگزیکٹلی وہی بات اگلے سوال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ان سکولز میں بھی یہی کلاس آ رہی ہے. اینڈ مائی ایکچوئل کوسچن واز کہ ان کے لوکوموٹیو کا ایشو ہے نا، کہ ایندھن بچانا ہے تو بچے شہر کے اس کونے سے اس کونے سے ان پک اپس میں، ان وینس میں بیٹھ کے آئیں گے. دس واز دا تھنگ. سر بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ والا ڈپارٹمنٹ تو سکولز نے کر دیا ہے آؤٹ سورس. اب یہ جو وین ہے یہ سکولز کی اپنی نہیں ہوتی ہیں. جس طرح ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں یلو کلر کی لمبی سی بس ہوتی ہے، اس میں سارے بچے بیٹھ کے اور ان کو پک اپ کر کے، تو یہ تو آؤٹ سورس ہو گئی ہے. کیا وقت نہیں آ گیا ہے حیدر صاحب کہ پرائیویٹ سکولز اس لوکوموٹیو ایشو کو اب آؤٹ سورس کرنے کے بجائے یہ ذمہ داری خود لیں؟ کیونکہ ماضی میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ جی کسی نے CNG سلنڈر لگایا ہوا ہے، آگ لگ گئی اس پک اپ وین میں. جس طریقے سے اس پک اپ وین کو بند کر کے اس پہ تالا لگا کے اور بچوں کو پنجرے میں لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، وہ جواب دہ نہیں ہے کسی کو. وہ نہ پیرنٹس کو جواب دے، وہ نہ اسکولس کو جواب دے، کیونکہ وہ تھرڈ پارٹی ہے، آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ جس طرح بڑی جامعات میں پوائنٹس چلتے ہیں، اب ذرا پرائیویٹ سکولز بھی تھوڑی سی جیب ڈھیلی کریں، تھوڑے سے لوکوموٹیوز کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں، تھوڑی سی بڑی بسیں لائیں؟ کراچی کا مسئلہ یہی ہے نا سر، ٹرانسپورٹ نظام نہیں ہے، لوگ اپنی اپنی گاڑی بائک پہ چلتے ہیں. آج ٹرانسپورٹ نظام اچھا کر دیں، لوگ اپنی گاڑی بائک اندر کر کے بسوں پہ سفر کریں گے، ای بسز پہ سفر کریں گے. کچھ سوچا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اگر اسکولس جو ہے وہ اپنا ٹرانسپورٹ یونٹ یا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کریں گے تو یہ سوال اگین ریسورسز کا آئے گا. اور وہ جو میڈیوکر اسکولز ہیں، جو درمیانے درجے کے اسکولز ہیں، ان کے پاس یہ وسائل بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں، ان کی مینٹیننس، ان کا اسٹاف جو ہے وہ افورڈ کر سکیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جو بچے کاسٹ اب دے رہے ہیں، فیس دے رہے ہیں، اس کا 3-4 گنا 5 گنا بڑھ جائے گا. یہ چند ایک اسکولوں پر جو بہت ہی 2% یا 3% اسکولز ہیں، جو ہائی فی اسکولز ہیں، جو ایلیٹ اسکولز مطلب کہے جا سکتے ہیں سو کالڈ، تو وہ چیزیں ان کے لیے تو شاید ممکن ہو، ٹھیک ہے نا. یا پھر گورنمنٹ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کرے روڈ ٹریفک مینجمنٹ کو کہ وہ قطع نظر اس کے کہ بچے گورنمنٹ اسکول میں جا رہے ہیں یا پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں. ابھی سندھ گورنمنٹ نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے، اچھا. اور وہ ہے بچیوں کو سرکاری اسکول میں
بذریعہ بس جو ہے پہنچانے کا انتظام جانا شروع کرنے والی ہے گورنمنٹ آف سندھ. اوکے. تو بہت اچھا انیشیٹو ہے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اگر گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ کراچی سمیت سندھ کے تمام 30 کے 30 اضلاع میں جو ہے وہ اسکولوں کے لیے جو ہے وہ بسز اس طرح کی ڈیزائن کر ٹھیک کے ہے, یعنی کہ یہ قابل عمل ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو اس سے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں حل. وقت کی کمی ہے حیدر صاحب, لیکن بہت شکریہ, آپ کا موقف سامنے آیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیسیجن میکر ہولڈرز وہ ایسے فیصلے لیں کہ جو کہ توانائی کی بچت بھی ہو لیکن تعلیم کا ضیاع نہ ہو بچوں کا, کیونکہ جیسے کہ حیدر صاحب خود کہہ رہے تھے کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ, دماغی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی بچوں کی, وہ جو سوشل اپ برنگنگ ہے اس میں گیپ آ جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے.